بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے استغفار کی فضیلت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اگر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، حالانکہ میں اپنے پروردگار سے ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کا التزام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج سے نجات پانے کی راہ ہموار کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سچے دل سے شہادت مانگے گا، اللہ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس سے اپنے بستر پر موت آ جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے تکبیر کہی اور اپنی آوازیں بلند کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم کسی بہرے یا غائب کو آواز نہیں دے رہے ہو، بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کے گردنوں کے درمیان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا تھا مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتا، میں اس سے اس پر قسم لیتا۔ جب وہ قسم کھا لیتا کہ یہ حدیث اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، تب کہیں جا کر میں اس کی بات تسلیم کرتا تھا۔ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دیں گے۔ تمہارا اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی سواری اس سے گم ہو گئی ہو اور جس کی لگام پہ یہ تنہا اور بیابان علاقے میں کھینچ رہا ہو، جہاں نہ کھانا ہے اور نہ پانی، جبکہ اسی کا کھانا اور پانی اس کی سواری پر تھا۔ اس نے اپنی سواری کو بہت تلاش کیا اور تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔
جبکہ دوسری طرف سواری ایک درخت کے نیچے سے گزری اور اس کی لگام کسی میں اٹک گئی اور اس شخص نے اپنی سواری کو وہیں پا لیا۔ خدا کی قسم، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری گم ہو کر مل گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ خدا کی قسم، میں بھی روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔